السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر۔ ہم دیکھیں گے پروگرام کے ساتھ وائٹل نیوز میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ فاروق معین صاحب ہیں۔ آج ان سے ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کے بارے میں اور انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جس سے پاکستان بھی جو ہے متاثر ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے دنوں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بیان دیا جو بائیڈن صاحب نے، جو کہ جس پہ بڑی اس میں جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایٹمی پروگرام جو ہے ہمارا وہ جو ہے اس سے خاصی مشکلات ہیں ان کو، اور خاص طور پہ روس اور چین کے حوالے سے بھی انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو اس سلسلے میں فاروق معین صاحب سے بات کروں گا کہ وہ اپنی آراء کا اس پہ اظہار کریں۔ فاروق معین صاحب السلام علیکم۔ فاروق صاحب یہ بتائیں کہ جو بائیڈن نے جو پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے جس میں ہماری ایٹمی صلاحیت جو ہے پاکستان کی، اس پہ خاصے سوالات اٹھ گئے ہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ یہ بیان جو ہے دیا ہے، اور اس پہ پاکستان حکومت نے دفتر خارجہ کو بھی طلب کیا ہے اور دفتر خارجہ میں ایک مراسلہ بھی دیا ہے اس سلسلے میں، تو آپ ذرا اس سلسلے میں کچھ بتائیں کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ شکریہ اطہر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ تو اس وقت دنیا کے لیے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چند روز پہلے لاس اینجلس کی ایک تقریب میں، ڈیموکریٹک پارٹی کی تقریب تھی، اس میں خطاب کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک ملک ہے ایٹمی پروگرام کے لحاظ سے، اور تناظر جو تھا ان کا اس گفتگو کا وہ روس اور چین کے حوالے سے گفتگو، انہوں نے جملے بولے اور بیچ میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام وہ لیا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان نے جو ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، پہلے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، وہ پرامن مقاصد کے لیے تھا، اپنے دفاع کرنے کے لیے۔ 1974 نے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اس وقت جو ہے پروگرام شروع کیا تھا بھٹو صاحب نے۔ اب مجبور ہو کے 1998 مئی میں جب بھارت نے پھر دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے، تو ہم نے جو ہے ہمارے پاس قومی مفاد میں، قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم اپنے سائنسدانوں، اپنے انجینئروں کی ہمہ وقت کوششیں، قابلیت اور تجربے کی وجہ سے ہم نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے بلوچستان کے پہاڑوں پہ، اور دنیا نے یہ مانا کہ ہمارے ایٹمی دھماکے بالکل کامیاب تھے، کوئی فال آؤٹ، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں تھی، 100% صحیح تھے۔ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کری کہ ہمارا جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بہت اس سلسلے میں خدمات ہیں، یہ کیا تھا پاکستان کے دفاع کے لیے۔ دفاع سے مطلب ہے کہ ہمارے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ پڑوسی تو ہم نہیں بدل سکتے، تو بھارت جو ہے اس نے ایٹمی دھماکے 2 دفعہ کیے، 1974 میں، 1998 میں، تو پاکستان نے بھی کیے اپنی سلامتی کے لیے کہ ہمارے اوپر کوئی اگر حملہ کرے گا تو ہم جارحیت برداشت نہیں کریں گے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ امریکی صدر نے جو بیان دیا اس میں وہ روس اور چین کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، اس پہ ذرا مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت دے دیجیے گا۔ جی ضرور بتائیں۔ فروری کے مہینے میں روس نے جو بھی حملہ کیا یوکرین کے اوپر، اس سے عالمی صورتحال جو ہے جی وہ بالکل اب بدل گئی ہے۔ اب وہ سفارتی طریقہ کار نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا، اب سارا کھیل ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ، بالکل اس میں رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب کوئی ایڈیٹر نہیں ہے اخبار کا، نہ ٹیلی ویژن کا، نہ یہ وہ۔ سوشل میڈیا کا مطلب ہے عوام، مرد عورت سب جو اپنی رائے کا اظہار کریں، جس موضوع پہ بھی آئے۔ یہ تو فری ہے دنیا اس وقت، جہاں تک آپ کا اظہار اپنے کرنے کے خیالات کا سلسلے میں۔ تو جو امریکی صدر نے کہا کہ ان کے لیے اب یہ ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ جو ہے تیسری عالمی جنگ روکنے کے لیے
جوس نے کہا نا روس کے صدر نے، اگر جو ہے آپ نے یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنایا تو ممبر بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ نیٹو امریکہ کی فوجیں یوکرین میں آ جائیں گی. تو اس نے کہا میرے بارڈر پہ آ جائیں گی تو یہ تیسری عالمی جنگ کی ہے. اور جو چائنا ہے وہ روس کے ساتھ ہے، سفارتی طور پہ بھی اور سیاسی طور کے اوپر بھی. روس اور چائنا دونوں سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبر ہیں، ان کے پاس ویٹو پاور ہے. پاکستان کی اہمیت اس میں سے کس طرح آ گئی؟ جو امریکی صدر نے ایسا کلمات جو ہے ایسے مطلب کلمات کے جس میں پاکستان کے وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو بلایا اور احتجاجی مراسلہ اسلام آباد میں ان کو دیا کہ یہ آپ کے صدر نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں. ہمارا سب سے اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ایٹمی پروگرام کا، اور پورا من ہے ہمارا. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہمارے ایٹمی پروگرام کو چھیڑ سکتا ہے یا غیر مؤثر بنا سکتا ہے، یا ہمارے سائنسدان اور ہمارے انجینئر اس قابل ہی نہیں ہیں. وہ پڑھے لکھے ہیں، تجربے کار ہیں، اور وہ جانتے ہیں قومی سلامتی کے لیے ہمارا ایٹمی پروگرام کتنا مؤثر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت اس میں اتنی آ گئی کہ اسلامی دنیا میں ہے، بھارت کا کوئی ذکر نہیں کرتا، وہ بھی تو ایٹمی طاقت ہے جی، امریکہ اس کا کیوں نہیں ذکر کرتا؟ تو پاکستان کے جتنے اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ، جو ان دو ملکوں کا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نیا عالمی نظام لے کے آئیں گے، اب نیو انٹرنیشنل آرڈر. یہ سب چیز پرانی ہو گئی، امریکہ یہ کرتا ہے، یورپ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اب ہم دو ملک مل کر نیا عالمی نظام لے کر آئیں گے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ پریشان ہے. اور پاکستان چونکہ اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی پاور ہے اور ہمارے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور روس سے بھی ہو جاتے. فروری میں جو وزیر اعظم اس وقت ہمارے عمران خان صاحب گئے تھے وہاں سے تیل لینے، گندم لینے، بعد میں گیس بھی ہمیں مل جاتی، ہماری اقتصادی مالیاتی صورتحال بہت اچھی ہو جانی تھی. لیکن جس طرح رخ بدلا ہے عالمی صورتحال میں، اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو واضح پوزیشن ہے ایٹمی قوت کے لحاظ سے وہ بہت اچھی ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے جو سائنسدان اور انجینئر ہیں انہوں نے بہت اچھا ہمارا ایٹمی پروگرام بنایا، اور دشمن اگر ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مجبور ہو کے اپنا دفاع کریں گے ایٹمی پروگرام سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے بہت اچھی ٹائم پہ جو ہے امریکی صدر نے یہ بیان دیا، اس سے ہم بھی ہوشیار ہو گئے، افواج پاکستان بھی ہوشیار ہیں، ہماری جمہوری حکومت بھی ہوشیار ہے، اور جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیوں ایسے وقت کے اوپر ایسی غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹا پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا امریکی صدر کی طرف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ان جو قومی مفاد کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، جیسے ملک کی دفاع ہے، قومی سلامتی کا ہے، اس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ان کو مہربانی کر کے ایک رائے اس میں ہونی چاہیے. کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں جس سے ہمارے لیے ہو، کیونکہ جو ہم جس خطے میں ہیں ہماری بہت اہمیت ہے، جغرافیائی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو اہم رول کرنا ہے عالم اسلام میں، تیسری دنیا میں، وہ ہم کرتے رہیں گے، اور اپنے دفاع کے لیے ہم نے جو ایٹمی پروگرام ایٹمی قوت حاصل کی ہے اس کو برقرار رکھیں گے. بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے تو بہت اچھا یہ تجزیہ پیش کیا اس سلسلے میں. اب آپ مزید ایک سوال آپ سے میں آخری کرتا ہوں، وہ آپ یہ بتائیے کہ اب اس صورتحال میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا، پاکستان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ ہمارا تو ایٹمی پروگرام پورا من ہے، تو اب پاکستان اس کا کس طریقے سے جواب دے اور اس سے عوام پہ کیا اثر پڑے گا، یہ تھوڑا سا اس سلسلے میں ذرا بتائیں مجھے. شکریہ عاطر صاحب. دیکھیں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور خصوصی طور پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں. وہاں ہماری چین نے ہمیشہ سے خاموش سفارتکاری کے ذریعے بہت مدد کی ہے گی. چائنا نے ویٹو پاور ہے اس کے پاس سلامتی کونسل میں. تو جو آپ نے آئندہ کے لیے لائے عمل کے لیے کیا کہ پاکستان کو چاہیے، جیسا کہ پہلے سے کر رہا ہے،
اپنا جو میزائل پروگرام ہے اس کو جو ایڈوانس سٹیج میں ہوتا ہے، جیسا بھارت نے ابھی چند دن پہلے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو پاکستان نے بھی یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ایسے ٹیسٹ وقتاً فوقتاً کرنے پڑتے ہیں تاکہ اپڈیٹ کیا جائے اس پروگرام کو ماڈرن طریقے سے، کہ ہمارے ساتھ کوئی اچانک ایسا کوئی حملہ نہ کرے ہمارے اوپر۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انتہا پسند جماعت ہے بھارتی جنتا پارٹی، وہ 2014 سے برسر اقتدار ہے، وہ جو بھارت کے عوام جانے ان کی مرضی، جس کو بھی منتخب کریں ووٹ ڈالیں، لیکن ان کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے کم سے کم 2500 سے زیادہ میل کا بارڈر ہے جی، اور کوئی تقریباً 500 میل کی لائن آف کنٹرول ہے کشمیر کا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو جو ہمارے میزائل پروگرام ہے اس کو وقتاً فوقتاً اچھے ٹیسٹ کرتے رہے پاکستان، اور کوئی ایسی اس میں سٹیج نہ آئے کہ ہمارے لیے کوئی دشمن اس طرح کا گندی نظر ہمارے اوپر ڈالے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سفارتی طور پہ اور میزائل پروگرام کے سلسلے میں ایسے کریں، اور پاکستان کے پاس وہ بھی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکٹیکل نیوکلر بم، کہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ مختصر جگہوں میں ہوتا ہے، ایسے تو نارتھ کوریا نے بھی کیا ہے، روس نے بھی کیا ہے، دوسرے چین نے بھی کیا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ظاہر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو یا اگلے مہینے امریکہ اور کوئی ایسا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بیان دے دے۔ بھارت تو یہ کر رہا ہے، اس کے پاس تو اور کوئی پروگرام نہیں سوائے اس کے کہ عالمی دہشت گردی کا ماسٹر ہے، اور بھارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ماسٹر ہے، اور وہ بیان دیتا ہے تو جب روس کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو اس میں ایبسٹین کر جاتا ہے، نہ حق میں بولتا ہے نہ خلاف بولتا ہے، ایبسٹین کر جاتا ہے، نیوٹرل رہتا ہے اس میں۔ اس وقت وہ غیر جو نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں نا سلامتی کونسل کے، وہ بھارت ممبر ہے اس کا، سلامتی کونسل میں بھی جنرل اسمبلی میں ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے۔ وہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے آگے ہاتھوں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ یا دوسرے وزیر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے چوکندہ رہنے کے لیے امریکی صدر کے بیان کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ان کے وائٹ ہاؤس کے یہ پہلے بھی بیان دیا ہے جو بیٹن صاحب نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو حالات اس وقت ہیں اس میں اس قسم کا بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تذلیل ہے اس میں۔ جی جو روس کے صدر نے کہا کہ اگر آپ نے یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنایا تو اس کا مطلب ہے نیٹو اور امریکہ کی فوجیں یوکرین میں لینڈ کر جائیں گی، یہ نیٹو کے ممبر میں ایگریمنٹ ہوتا ہے بنانے کے لیے، تو تیسری عالمی جنگ چھڑے گی۔ تو اس سلسلے میں جو ہمیں دھمکی دے رہا ہے امریکہ کا صدر کہ آپ کا جو بہت خطرناک ہے دنیا کے لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام، اس میں چوکنا رہنا پڑے گا، اور ہمیں ایسے تدابیر اختیار کرنی پڑے گی، پہلے تو سفارتی طور پہ، اور دوسرے یہ جو ہے میزائل ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ ایٹم بم کی طرح سے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے، تو ہمارے دفاع کے لیے جو ہے یہ ہمیں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایسا کریں، اور جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس معاملے پہ قومی یکجہتی کے طور کے اوپر، قومی سلامتی کے حساب سے اس کے اوپر توجہ دیں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب۔ آپ نے دیکھا ناظرین، فاروق صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کتنا اچھا تجزیہ پیش کیا بین الاقوامی امور پہ، اور خاص طور پہ جو بائیڈن کا جو بیان تھا اس سلسلے میں، جس طریقے سے انڈیا اپنی تمام مشقیں جاری رکھتا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے۔ فاروق معین صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی اپنے ایٹمی طاقت کو اپ گریڈ کرتا رہے اور اسی طریقے سے تجربات کرتا رہے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ کا تجزیہ بڑا اچھا رہا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فاروق صاحب نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں، جیسے کہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہمیں اپنے تجزیات سے نوازتے رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین نے اس کو بڑا پسند کیا ہے۔ آپ سے ایک دفعہ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو دیکھ کے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو دور کر سکیں اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ کو دے سکیں۔
ناظرین اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی. مجھے فاروق معین خان کو اجازت دیں. اگلے پروگرام تک کے اللہ حافظ.